الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ سیدہ مریم جب پیدا ہو گئی تو اس کی ماں نے اپنی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں لا کر چھوڑ دیا اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہی کہ اللہ میں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اب اس کو قبول فرما لے، میں نے جس عبادت کی نیت کی تھی اس عبادت کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ماں کی اس دعا کی وجہ سے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ رب العالمین نے اس کو بہترین طور پر قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کو بڑھایا بہترین طریقے سے بڑھانا۔ اب یہ ماں کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہترین طریقے سے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اب اس بات کے اندر یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کہیں چھوڑتے ہیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اب چھوڑ کر ہم فارغ نہیں ہو جائیں کہ اب یہ بچہ مدرسے چلا گیا، بچہ اسکول چلا گیا، اب اسکول کے ٹیچر جانے، مدرسے کا قاری جانے، یہ نہیں ہے۔ پیچھے تم بھی فکر مند رہو، تمہیں بھی فکر ہونی چاہیے، اور وہ فکر یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ یہ نعمت تو نے عطا کی ہے، اب اس نعمت کو بہترین کر دے، اس نعمت کو میرے لیے اچھا کر دے، اب اس نعمت کو میرے لیے بویا مت بنا، دنیا کی پریشانی مت بنا۔ ہمارے حضرت صاحب ہیں مفتی حسن صاحب لاہور والے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے موت دے دے۔ میں نے کہا یہ دعا کرنا تو جائز نہیں ہے بھائی، موت مانگنی تو اچھی بات نہیں ہے، جو اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق آئے گی، ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں تو آپ میرے لیے موت کی دعا کر دیں گے۔ میں نے کہا جی آپ بولیں تو صحیح، واقعہ تو بیان کریں، کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگا میری اولاد نہیں تھی، تو میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور امام صاحب سے میں نے کہا کہ امام صاحب دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ پاک تجھ کو نیک و صالح اولاد عطا کرے۔ میں نے کہا نیک صالح ہو یا نہ ہو اولاد ہونی چاہیے۔ کہتا میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ نیک صالح ہو یا نہ ہو لیکن اولاد ہونی چاہیے۔ کہتا اللہ رب العالمین نے مجھے 8 بیٹے عطا کیے، میں 8 بیٹوں کا باپ۔ کہتا ابھی 2-4 دن پہلے میرے انہی بیٹوں نے مجھے ستون کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کے مارا ہے، تو اب میں موت کی تمنا نہ کروں تو کیا کروں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ وہی امام صاحب کے جو الفاظ تو نے ٹھکرائے تھے یہ اللہ نے تجھے ان کا نتیجہ دکھایا کہ جب اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھو گے تو پھر یہ نعمت تمہارے لیے زحمت بنے گی، اور جب ماں باپ کی فکر، ماں باپ کی لگن ان کے ساتھ نہیں ہوگی پھر بھی یہ نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ اب سیدہ مریم کو اس کی ماں نے
اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے گھر میں چھوڑ دیا، بیت المقدس میں چھوڑ دیا، لیکن دعا پھر بھی رب سے ہو رہی ہے، فتقبلھا ربھا، اے میرے رب میں نے اس نعمت کو جو تیرے حوالے کیا اس کو قبول فرمانا، یہ میں نے جو عبادت کی ہے یہ عبادت میرے لیے گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کو بطور عبادت ہی رکھنا۔ اب ماں کی دعا ہوتی رہی، اللہ نے اس کو قبولیت عطا کی۔ اور دوسری چیز وکفلھا زکریا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اچھے لوگوں کو چنیں۔ آج کل ہمارے اندر یہ کمزوری بہت زیادہ ہے کہ ہم نے جہاں دیکھنا ہے بھئی یہ جگہ اچھی ہے، امیر لوگ کہتے ہیں یہ اسکول اچھا ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، غریب کہتے ہیں کہ یہ مفت کا اسکول ہے، بس چھوڑ دو، آگے نہیں دیکھیں گے کہ ان جگہوں کے اندر تربیت ہماری اولاد کی کیسے ہوتی ہے، ان جگہوں میں ہماری اولاد کو پڑھایا کیا جاتا ہے، ہماری اولاد کو سکھایا کیا جاتا ہے، ادب و احترام، بڑے چھوٹوں کا، ہر چیز کے معاشرے کی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں نہیں بتائی جاتی؟ ہم نے بس چھوڑ دینا، امیر پیسوں کے چکر میں، غریب مفت کے چکر میں تباہ ہو رہا، اولاد کی فکر کوئی نہیں ہوتی۔ وکفلھا زکریا، مریم کو زکریا کی کفالت میں چھوڑا۔ بیت المقدس میں مجاور اور بھی بہت تھے، عبادت گزار اور بھی بہت تھے، لیکن ان میں واحد زکریا علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کے اندر رب العالمین کی طرف سے تربیت کے نمایاں آثار موجود تھے۔ اس لیے سیدہ مریم کی والدہ کی بھی چاہت تھی اور خود زکریا علیہ السلام کی بھی یہ چاہت تھی کہ یہ بچی میری تربیت میں آئے، میرے زیر اثر آئے، کہ اس کی تربیت ہم اچھی کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے، دعا ہم نے نہیں کرنی اولاد کے لیے، تربیت پر ہم نے فکر نہیں کرنی، اور کل وہی اولاد جب اٹھ کے گئے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو ہمارے پاس جواب کر کچھ ہوتا نہیں۔ اس لیے ان آیات سے کوئی سبق سیکھو، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کرو۔ آج ہماری اولادیں، ایک زمانہ ایسا تھا، یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے اپنے سر میں کنگھی تک نہیں مار سکتا تھا، یہ ہمارے معاشرے کی بات، کنگھی نہیں مار سکتا باپ کے ادب کی وجہ سے، کہ باپ کے سامنے میں اپنے سر سے ٹوپی ہٹا کر اس میں کنگھی لگاؤں، ننگے سر باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں۔ اور آج اولادیں کیا کرتی؟ تو یہ کون سی تربیت کا اثر ہے؟ اس کو ہم ہر بندہ خوب سوچ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے بھی ہیں کوئی کون سی تربیت ہے۔ اس لیے جب تک اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی انسان کو سکون نہیں دیا جاتا۔ ہم تو کہتے ہیں یار اب تو بڑا ہو گیا، اب تو مجھے دوست سمجھ، ابا مت سمجھ، وہ بھی دوست سمجھ کے پھر ایسا کہتا ہے کہ ابا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کو دوستی کا درجہ مت دو۔ میں اپنا کہتا ہوں، میری عمر اب 30-32 سال ہو گئی، میں نے کبھی آج تک فون پر بھی لیٹ کر اپنے ابا جی سے بات نہیں کی۔ میرے والد صاحب کا فون آتا ہے، میں لیٹا ہوا بھی تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے فون پہ بات کرتے ہوئے اتنا محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے والدین کی تربیت تھی ہمارے سے۔ تو اس طرح ہر اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کی تربیت کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم کی والدہ کی دعا اور حضرت زکریا کی تربیت کے زیر اثر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، مریم علیہ السلام کے سامنے بہت سارے رزق پایا، ایسے پھل فروٹ پائے کہ جو اس کا موسم ہی نہیں تھا، بے موسم پھل مریم کے سامنے پڑے ہیں۔ فرمایا مریم یہ کہاں سے آئے، یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ تو حضرت مریم کی تربیت اچھی تھی، ماں کی دعا تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ نے دیے ہیں۔ یہ تربیت تھی کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف۔ اب بچپنے میں کسی کو کیا پتہ، کسی معصوم بچے سے پوچھو کہ تجھے روٹی کون دیتا ہے تو وہ کہتی ہے، وہ کہے گا اماں دیتی ہے، ابا دیتا ہے۔ لیکن جب تربیت ہوگی تو کہے گا اللہ دیتا ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ بولے گا اللہ نے پیدا کیا۔ تجھے بڑا کون کر رہا ہے؟ بولے گا اللہ کرے گا۔ لیکن جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر چیزوں کے اوپر لگائے گا کہ یہ چیز کھاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، یہ کھاؤں گا تو طاقتور ہو جاؤں گا۔ اب رزق تو دونوں اللہ کا ہے، تربیت کی فرق ہے۔ تو اس لیے سیدہ مریم کی تربیت تھی، فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ وہ اللہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، بے موسم پھل بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دنیا کے اس رزق کی خاطر نہ اپنے ایمان کو ضائع کرو، نہ دنیا کے رزق کی خاطر اپنی انسانی تعلقات کو ضائع کرو، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس کو بے حساب رزق دے دے اور جس سے رزق کو چھین لے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کی معیشت ہم نے تقسیم کی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ تمہاری محنتوں سے نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر محنت سے رزق ملتی تو ایک مزدور سارا دن کھدال لے کر باہر جو ہے دھوپ میں اور پیاس میں کتنا کام کرتا ہے، اور ایک افسر جا کے اے سی میں بیٹھتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، صرف دسترخط کرتا ہے، اس دستخط والے کو اتنا رزق ملتا ہے اور سارا دن مزدوری کرنے والے کو 500 ملتا ہے۔ اگر محنت سے یہ چیز ہوتی تو اللہ اس کو زیادہ دیتا، دفتر میں بیٹھنے والے کو کم ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھ دیا یہ تمہیں دے دیا، اب اس میں سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق ادا کریں، تمہارے رزق کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان کا حق ادا کریں، یہ اس رزق کا شکر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا، یہ رزق کا شکر نہیں ہے۔ رزق کا شکر یہ ہے کہ اس 1,00,000 روپے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے اندر کس کس کا حق ہے، میرے والدین کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے پڑوسیوں کا، اللہ کا حق ہے۔ جب میں یہ حق ادا کروں گا تو میں زبان سے شکر ادا کروں یا نہ کروں اس کا شکر ادا ہو جائے گا، لیکن میں زبان سے سارا دن تسبیح پڑھوں اللہ تیرا شکر شکر شکر، لیکن حق ادا نہ کروں تو شکر ادا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء، وہ اللہ جس کو جتنا چاہے رزق عطا کر دے بغیر حساب، اس کے ہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہ ہے اپنے والدین، اپنے بچوں کے لیے دعائیں، اپنے بچوں کی تربیت کا غور و فکر اور اپنے رزق کا جو حق ہے اس کو ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ برکت پیدا فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تمام بے اولادوں کو اے اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جس کی اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں غور و فکر، ان کی تربیت، ان کو نیک بنانے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم